اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا عربی گرامر میں لفظ جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور اسم جو ہے اس کی جب تک ہمیں یہ چار حالتیں معلوم نہ ہوں کہ آیا وہ جو ہے کس حالت میں ہے، رفع کی حالت میں ہے یعنی پیش دو پیش ہے، نصب کی حالت میں زبر اور دو زبر ہیں، یا زیر کی حالت میں ہے دو زیر، جر کی حالت میں، اور پھر یہ کہ وہ جنس کیا ہے، اس کی مذکر ہے یعنی یا مؤنث ہے۔ تیسرا یہ عدد کے حساب سے واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے۔ اور چوتھا یہ کہ وسعت کے حساب سے نکرہ ہے یا معرفہ، پتہ نہ ہو ہم نہ اس اسم کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس اسم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس اسم کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا الفاظ مل کر مرکبات بنتے ہیں۔ دو قسم کے ہوتے ہیں، مرکب تام جملہ جس میں جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعل یا فعل سے ہوتا ہے، اور دوسرا ہے مرکب ناقص، اس کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ مرکب عطفی جس میں دو اسموں کو کوئی لفظ بنائے جیسے کتاب و قلم۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی جو ہے صرف بیان کرے، کتاب کریم۔ مرکب اضافی جس میں ایک قسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہو جیسے کتاب اللہ ہے، اور مرکب جاری جس میں حرف جارہ ہو کسی اسم کے ساتھ جیسے فی الکتاب، اور مرکب اشاری جیسے جس میں اشارہ ہو جیسے حاضر، اور مرکب عددی جس میں عدد کا کوئی ذکر ہو۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے عربی زبان جو ہے یا قرآنک لینگویج جو ہے وہ 5 جو ہے وہ ستونوں پہ کھڑی ہے۔ اس میں سے پہلا ہے گرامر یعنی نحو، اور دوسرا ہے مارفالوجی یعنی علم صرف، اور تیسرا ہے ریٹورک یعنی بلاغہ، علم بلاغہ، اور پھر چوتھا ہے ویکبلری یعنی ذخیرہ الفاظ، اور پانچواں ہے اپلیکیشن یعنی اس کا استعمال۔ اردو اور انگلش میں ورب جو ہوتی ہیں، فعل جو ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، پاسٹ، ماضی، پریزنٹ حال، فیوچر مستقبل، اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے امر و نہی، امپریٹو۔ لیکن عربی میں جو ہے اس کے برعکس 3 ہیں، کیا ہے؟ ماضی، مضارع، امر۔ تو ہم نے جو ہے یہ ماضی کا شروع کیا تھا، تو آج اس کی اقسام ہم دیکھیں گے۔ ماضی کی اقسام میں ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی، ماضی شرطیہ، یہ 6 قسمیں ہوتی ہیں اس کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ماضی بعید کیا ہوتا ہے، دور کا ماضی کا۔ اس کے لیے ہوتا ہے کانا پلس فعل ماضی، یعنی فعل ماضی سے پہلے اگر کانا آئے تو اس کا مطلب ہے دور کی بات ہے۔ اور جیسے مثال ہے ذہابہ، وہ گیا، اب اگر کہیں کانا ذہابہ، وہ گیا تھا، کب گیا تھا نہیں پتا، بہت مدت ہو گیا تھا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، یاد ہے کانا کی گردان متعلقہ فعل ماضی کے ساتھ، کانا کا اپنا ٹیبل ہے، کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، کانت، یہ اپنے ماضی کے ساتھ آتے ہیں، واحد کا واحد کے ساتھ، جمع کا جمع کے ساتھ، مذکر کا مذکر کے ساتھ، مؤنث کا مؤنث کے ساتھ، غائب کا غائب کے ساتھ، مخاطب کا مخاطب کے ساتھ، متکلم کا متکلم، یہ اس طرح گردان چلتے ہیں۔ دوسرے ماضی قریب یعنی نزدیک کا ماضی، اس میں کیا ہوتا ہے قد، قد کے ساتھ اگر فعل ماضی آئے تو اس کا مطلب ہے نزدیک۔ جیسے دیکھیے اس میں کسی کام کے زمانہ حال میں مکمل ہو جانے کا مفہوم ہوتا ہے یعنی ماضی، مثلا وہ گیا ہے، اس نے لکھا ہے، وہ لکھ چکا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں، جیسے ذہابہ وہ گیا، اب اگر کہا جائے قد ذہابہ، وہ گیا ہے یا وہ جا چکا۔ کانا تھا، قد گیا ہے یعنی ابھی گیا، قریبی ماضی کی بات۔ تیسرا ہے ماضی استمراری۔ ماضی استمراری کیا ہے، ماضی میں کام کے مسلسل ہوتے رہنے کا جو مفہوم ہوتا ہے، مثلا اردو میں ہم کہتے ہیں وہ لکھتا تھا، یعنی کہ وہ لکھا کرتا تھا یا لکھ رہا تھا۔ اس کا فارمولہ ہے کانا کے ساتھ مضارع آتا ہے، کانا کے ساتھ اگر ماضی آئے تو بعید، اگر مضارع آئے
تو پھر کیا ہوگا, پھر جو ہے اس کے معنی ہوں گے کہ وہ جو ہے کیا ہے, استمراری. مثلا یکتبو, وہ لکھتا ہے یا لکھتا تھا, لکھے گا. کانا یکتبو, وہ لکھتا تھا یا لکھ رہا تھا, یعنی یہ جاری, کام جاری تھا ماضی میں. چوتھا ہے ماضی شکیہ, جب ماضی میں کسی فعل کے ہونے کے متعلق شک پایا جاتا ہو, جیسے اس نے لکھا ہوگا یا وہ لکھ چکا ہوگا, تو تب ہم کہیں گے مثلا یکونو پلس فعل ماضی, یکونو وہ لکھا کرتا تھا, فعل ماضی, یعنی اس میں شک ہے, شک والی چیز ہوتی ہے. کتبہ اس نے لکھا, یکونو کتبہ اس نے لکھا ہوگا یا وہ لکھ چکا ہوگا, یعنی شک ہے, یقین کی بات نہیں. پھر ہے ماضی شکیہ چوتھا, لعل پلس اس میں منصوب اور پلس فعل ہے, ایسا اسم جس پہ نصب کی حالت ہو. یہ دیکھیے لعل المعلمہ کتبہ مکتوبا, لعل شاید, المعلمہ معلم نے, کتبہ لکھا, مکتوبن خط, شاید استاد نے خط لکھا ہوگا, یعنی شک پایا جاتا ہے. اور اس کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے لعل, اور اس کے بعد جو فعل آئے گا وہ کیا ہوگا, نصب کی حالت میں ہوگا, اور جو ہے پورا جملہ فعل ہوگا. لعلہ کتبہ مکتوب, لعلہ شاید اس نے, کتبہ لکھا ہوگا, مکتوب کوئی خط. لعلہ کبھی کسی فعل سے پہلے نہیں آتا, بلکہ یہ ہمیشہ کسی اسم یا کسی ضمیر پر داخل ہوگا. لعلہ بھی انا کی طرح اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. ماضی تمنائی یعنی خواہش کا اظہار, اس کے لیے لفظ ہوتا ہے لیتا, لیتا اور اس کے ساتھ اس میں منصوب اور پلس فعل. خواہش اور تمنا, چاہے ممکن ہو یا نہ ممکن ہو. جیسے لعلہ کی طرح لیتا بھی کسی فعل پر نہیں ہوتا, اسم پہ آتا ہے. مثال دیکھیے, لیتا زیدن انجاہا, لیتا کاش, زیدن زید, انجاہا کامیاب ہوتا. یا لیتنی نجعت, لیتنی کاش میں, نجعت کامیاب ہوتا. اور سے دیکھا جائے یہ بھی دراصل جملہ اسمیہ ہوتا ہے, جس کی خبر کوئی جملہ فعلیہ ہوتا ہے. مبتدا کے شکر میں لیتا لگتا ہے, اور اب لیتا کو لیتا کا اسم کہتے ہیں. چھٹی قسم ہے ماضی شرطیہ, اس میں کیا ہوتا ہے, لو پلس فعل اول پلس لا پلس فعل ثانی, یعنی لو اور لا دونوں اکٹھے آتے ہیں, یہ ماضی شرط ہے, یعنی شرط لگتی ہے. لو پلس شرط, پھر جمع کیا ہوگا لا, اور پھر جواب شرط. مثلا لو ذرتا لا حسدتا, لو اگر, ذرتا تو بوتا, لا تو, حسدتا تو ضرور کاٹتا, یعنی اگر تو بوتا تو کاٹتا. اس میں بوتا اور کاٹتا دو فعل ہے, بوتا شرط ہے اور کاٹتا اس کا جوابی شرط ہے. ماضی شرطیہ میں ہمیشہ دو فعل آتے ہیں, پہلے میں شرط بیان ہوتی ہے, دوسرے میں اس کا جواب ہوتا ہے. عربی میں فعل ماضی میں شرط کے معنی پیدا کرنے کے لیے پہلے فعل ماضی یعنی لو, اور جبکہ دوسرے فعل کے شروع میں جو ہے حرف تاکید لا لگتا ہے, جس کے معنی ہے ضرور. ماضی شرطیہ میں کبھی لو کے بعد کانا کا اضافہ بھی کرتے ہیں. مثلا کانا کے بعد اگر فعل ماضی آئے تو شرط کے ساتھ ماضی بعید کا مفہوم ہوتا ہے. اگر کانا کے بعد فعل مضارع آئے تو شرط میں ماضی استمراری کے معنی ہو جاتے ہیں. مثلا لو کنتا حفظتا دروسک لنجحتا, لو کنتا, کنتا کن آ گیا, ان کانا کی, اگر تو کرتا, حفظ کرتا, دروسوں کا تیرے سبق, لنا جاتا تو کامیاب, اگر تو نے اپنے اسباق یاد کیے ہوتے تو ضرور کامیاب ہوتا. لو کنتا تحفظ دروسوں کا لنت جاتا, اگر تو اپنے اسباق یاد کرتا رہتا, لو کنتا, یہ جو ہے تحفظ تو کیا ہے, مضارع آ گیا, تو لہٰذا ماضی استمراری تو ضرور کامیاب. تو ماضی تمنائی میں کیا تھا, لو اور فعل مضارع تھا, اور یہ کبھی کاش کے معنی بھی دیتا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں پھر جواب شرط نہیں آتا. جیسے لو کانو یعلمون, کاش وہ لوگ جانتے ہوتے. تو اس کی سمری کیا ہے, ماضی کی اقسام کون سی ہے, ماضی بعید, اس کا کیا ہوتا ہے, کانا کے ساتھ فعل ماضی آتا. ماضی قریب, جس میں قد کے ساتھ ماضی قریب. ماضی استمراری, کانا کے ساتھ فعل مضارع. ماضی شکیہ, یقونا کے ساتھ جو ہے فعل ماضی پلس لعل اور اس میں منصوب اور جو ہے فعل. ماضی تمنائی کیا ہوتا ہے, لیتا اور اس کے ساتھ اس میں منصوب اور جو ہے فعل.
یا دوسری شرط ہے لو پلس جو ہے فعل اور مضارع، اور شرطیہ میں کیا ہوتا ہے؟ دو ہوتے ہیں، لو پلس فعل اول اور لا پلس فعل ثانی۔ تو فعل ماضی مجہول دیکھتے ہیں۔ فعل معروف تو وہ ہوتا ہے جس 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 کو ہم پڑھتے ہیں، مجہول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پیسو وائس ہوتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، کتبہ حامد مکتوب، حامد نے خط لکھا، یہ کیا؟ یہ معروف ہے۔ اگر فعل مجہول بنانا ہو تو کیا کہیں گے؟ کتبہ مکتوب، خط لکھا گیا۔ کس نے لکھا یہ نہیں پتا، پہلے والے میں ہمیں پتا تھا حامد نے لکھا ہے، یہ معروف تھا۔ اور جس میں یہ نہ پتا ہو کہ فاعل کون ہے، فعل کرنے والا کون ہے، اس کو مجہول یا پیسو وائس کہتے ہیں۔ کتبہ مکتوب، خط۔ فعل مجہول صرف مبتدی افعال کا بنتا ہے، لازم مفعول کے ساتھ مفعول نہیں آتا، اس لیے اس کا جو ہے مجہول نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے یہ بھی ہم دیکھیں۔ فعل مجہول کا ایک ہی وزن ہوتا ہے، کیا؟ ماضی میں فعیلا، یعنی فا پہ پیش، عین کے کلمے کے نیچے زیر، لام پہ زبر، یعنی پہلے کلمے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، تیسرے پہ زبر آئے تو یہ کیا ہے؟ فعیلا کا وزن بنتا ہے۔ یہ مجہول ماضی کی پہچان ہے۔ فعل مجہول کے ساتھ جو مذکور مفعول ہوتا ہے اس کو نائب الفاعل یا مفعول ما لم یسلم فاعل کہتے ہیں، یعنی نائب الفاعل۔ نائب الفاعل کیا ہوتا ہے؟ یہ نائب فاعل جو مفعول کی طرح حالت رفع میں ہوتا ہے، اور یہ جو ہے کیا ہے؟ مجہول میں ضمیر کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے۔ پھر دو مفعول والے ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں دو دو مفعول آتے ہیں، یعنی بعض افعال کو بات پوری کرنے کے لیے دو مفعول درکار ہوتا ہے۔ جیسے حسبہ حامد محمود مجتہد، حسبہ فعل متعدی ہے، حامد حامد فاعل ہوا، محمود مفعول ہوا، مجتہد مفعول ثانی ہوا۔ حامد نے محمود کو محنتی گمان کیا۔ حسبہ محمود عالم، اب اس کا مفعول دیکھیں کیا ہے؟ محمود کو محنتی گمان کیا گیا۔ کس نے گمان کیا یہ نہیں پتا، تو اس لیے محمود کیا ہوگا؟ یہ نائب الفاعل ہوگا۔ اب اس کی مثالیں ہیں قرآن سے، یا ایھا الناس ضرب مثل، ضرب، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ کتب علیکم القتال، کتب فرض کر دیا گیا، جہاد فرض کر دیا گیا تم پر۔ طبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، طبع یعنی مہر لگا دی گئی۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الجِّبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، آسمان کو دیکھو کتنا بلند ہے، اور پہاڑ کو دیکھو کیسے کھڑا کرتی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر کیے گئے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور رسوائی طاری کر دی گئی۔ ان المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا الْمُوءودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب بے گناہ مرنے والی بچی سوال کرنے لگے گی اسے کیوں قتل کیا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو اسے کیسے بچھا دیا۔ اب آئے فعل لازم اور معتدی کیا ہوتا ہے۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کا فعل کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہے، جیسے جلسہ وہ بیٹھا، اب بیٹھنے میں اس کا صرف اس پر اثر ہوا، وذهب ہو گیا، یہ کیا؟ فعل لازم۔ ایسے افعال کو بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں۔ فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ جس میں فعل کا اثر فاعل پہ ہو رہا، اور فاعل جو ہے وہ مفعول جو ہے وہ اس میں جیسے ضربہ، اس میں مارا، ظاہر ہے مارنے کے لیے کوئی چاہیے، کسی کو مارا ہوگا تو جسے مارا وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہوگا۔ اب دیکھیں یہ جملہ، قتل داؤد جالوتا، قتل قتل کیا فعل، داؤد داؤد نے، یہ جو ہے کیا داؤد کیا یہاں پہ پیش کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل ہے۔ جالوتا زبر، یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ کس کو قتل کیا؟ مفعول کو۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وَإِذَا، اور جب، یہ ابتلا فعل ہوا، ابراہیم
ابراہیم مفعول ہوا، ربہو اپنے رب کو، وہ جو ہے یہ پیش کیا بتا رہی ہے، فاعل کی، بھی کلمات کلمات۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ان اللہ میں اللہ جو ہے وہ فاعل ہے، کتب فعل ہے، احسان جو ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ اسی طریقے سے جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اور متعلق کے فعل ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، اور متعلق کے فعل، لیکن کم سے کم فعل اور فاعل اگر وہ تو جملہ فعلیہ مکمل ہو جائے۔ لازم میں دیکھیں، جلسہ زید علی الکرسی، جلسہ فعل، زید فاعل، علی الکرسی متعلق فعل کہ زید کرسی پر بیٹھا۔ متعدی میں اکلا زید الطعام علی جو ہے منزل، اکلا کھایا فعل، زیادہ زائد فاعل، الطعام مفعول، علی جو ہے منزل یعنی جو ہے متعلق، جو میز، مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ نہیں تھا، یہاں پہ آئیے، الطعام، اس پہ کیا آخر میں زبر آ۔ قرأ ابراہیم قرآن فی البیت، قرأ کیا یہ فعل ہو گیا، ابراہیم کیا ہے فاعل ہوا، القرآن کیا ہے یہ مفعول ہوا، کیوں اس پہ زبر آ رہا ہے، فی البیت کیا ہے یہ متعلق فعل ہوا، یعنی فعل کے بارے میں کوئی چیز ہوئی۔ آگے دیکھیں، ابراہیم قرأ القرآن فی البیت، ابراہیم یہ کیا ہے فاعل ہو گیا، مبتدا ہے، قرأ یہ فعل ہو گیا، القرآن یہ مفعول ہو گیا، اور فی البیت یہ مرکب جاری متعلق فعل ہوا۔ بس فسجد الملائکۃ، سو سارے کے سارے، فسجدہ پس سجدہ کیا سارے فرشتوں نے، ضرب اللہ مثلا مثال بیان فرمائی اللہ نے، وجدہ فیہا جدار، اور بس ان کو وہاں ایک دیوار ملی، قتل داؤد و جالوتا، داؤد نے جو ہے وہ جالوت کو قتل کیا۔ اس میں دیکھیں داؤد پہ پیش ہے، یہ کیا فاعل ہے، اور جالوت پہ زبر ہے، یہ کیا مفعول ہے۔ اگر یہ بدل جائے، قتل داؤد جالوت، پورا جملہ بدل جائے گا، داؤد جو ہے پھر کیا ہے مفعول ہو جائے گا، جالوت جو ہے وہ فاعل۔ نظرت للرحمن صوم، نظرت میں نے جو ہے وہ نظر مانی، للرحمن رحمان کے لیے، صوم روزے کی، اللہ کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے۔ وجد اللہ، یہ ہم نے دیکھ لیا، اس نے اللہ کو پایا، ختم اللہ قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے غلام، کتبنا علینا القتال وما کفرنا سلیمان، یہ ساری وہ ہے۔ فعل لازم اور متعدی کی یہ یاد رکھیں، فعل لازم ایسا جس کے بعد مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہ ہو، یعنی فعل کا اثر خود فاعل پہ ہو رہا ہو۔ متعدی وہ جس کے لیے فاعل کی ضرورت ہو، اور یہ جو ہے جیسے جلسہ بیٹھا درما، اس میں ایک سوال ہے کس کو، اگر آپ کسی فعل کے بارے میں نہیں جانتے وہ متعدی ہے یا لازم ہے تو کیا کریں گے، اس فعل سے ایک سوال کریں گے کس کو، مثلا جلسہ بیٹھا، اب اسے پوچھے کس کو، بیٹھا کس کو کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر کہیں دربا اس نے مارا، آگے کہیں اس سے سوال کریں دربا فعل سے کس کو، تو وہ کہے گا فلاں کو، یعنی اس کا جواب آئے گا۔ تو اگر کس کا سوال سے کوئی فعل جواب دیتا ہے وہ معتدی ہوتا ہے، جو جواب نہیں دیتا وہ لازم ہوتا ہے، یہ ایک ٹپ ہے۔ تو فعل ماضی مرفوع کیا معروف کیا ہوتا ہے، جانا پچھانا، جیسے قرأ القرآن، قرأ الولد القرآن، اب یہاں پہ ولد کیا یہ پچھانا جا رہا ہے، یہ کیا یہ معروف ہے، مجہول میں کیا پہچانا نہیں جاتا، جیسے قرآ پڑھا گیا، قرآ القرآن قرآن پڑھا گیا، کس نے پڑھا نہیں پتا، اب اس سے سوال کریں قرآ قرآ پڑھا گیا کس کو، وہ جواب دے گا قرآن یا کتاب یا کوئی چیز، اس کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے، یعنی فعل جو آپ کا آتا ہے اس سے آپ یہ سوال فعل سے کریں گے کس کو، اگر جواب بنتا ہے تو سمجھ لیں معتدی ہے، جواب نہیں بنتا سمجھ لیں لازم۔ یہ فعل ماضی مجہول کی جو ہے وہ گردان ہے،
फूतिहा, फूतिहा, फूतिहू, फूतिहत, फूतिहता, फूतिहना, फूतिहना, फूतिहता, फूतिहतुमा, फूतिहतुम, फूतिहती, फूतिहतुमा, फूतिहतुन्ना, फूतिहतु, फूतिहना। ये वैसे ही है जैसे हमने फतह कर किया था, फतहा, फतहा, फतहू, फताहत, फताहता, फताहना, फताहता, फतातुमा, फतातुम, फताहती, फतातुमा, फतातुन्ना, फतातु, फताह। यहाँ अब क्या ये पेश और जेर के साथ आ गया, फूइला के वजन पे ये बन गया, फूतिहा, फूतिहा, फूतिहू, फूतिहत, फूतिहा, फूतिहन्ना, फूतिहता, फूतिहतुमा, फूतिहतुम, फूतिहती, फूतिहतुमा, फूतिहतुन्ना, फूतिहतु, फूतिहन्ना। यानी ये इसकी है। माजी मजहूल की जो है एग्जाम्पल देख लें, जैसे फूतिहल बाबा, नुसिरल मजलूमा, शुरिबल लबना, कुतिलल सारिकु, मतल दरब। अब यहाँ ये जो है वो कब मारा गया मता, ये बाज ऐसे अल्फाज आते हैं जिन पे फूइला के इलामत नहीं होती। जैसे इसम की पहचान हम क्या करते हैं, अलिफ लाम लगा होगा या आखिर में तन्वीन होगी या वाव नून या नून होगा, लेकिन उलाए का कोई इलामत नहीं है, हाजा उस पर कोई इलामत नहीं है तन्वीन की या। इसी तरह मता, ये ऐसे अल्फाज हैं जो पक्के पक्के जो है क्या है मजहूल के अंदर शुमार होते हैं। मता दूरीबा, मता जो है उसके साथ दूरीबा, जो लफ्ज है दूरीबा हमें बता रहा है ये क्या है, ये वो है। इसी तरह ये पुरानी जो है मिसालें हैं, अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफा खुलिकत, खुलिकत हमें बता रहा है ये मजहूल है। व इलस समाई कैफा रुफियत, रुफियत बता रहा है। व इलल जिबाल कैफा नुसिबत, व इलल अर्द कैफा सूतिहत, सूतिहत ये जो है खुलिकत, रुफियत, नुसिबत, सूतिहत, ये बता रहे हैं कि ये क्या है मजहूल है। फिर होता है मुतदी इलल मफूलीन, यानी दो मफूल जिसके लिए हो, जैसे ये पहले कहा था हासिबा हामिदुन हामिदा। अब ये दो फेल कैसे होंगे, हासिबा हामिदुन महमूदन आलिम, हामिद ने गुमान किया महमूद को आलिम, तो ये डबल जो है मफूल है। मजहूल में देखें, मुसीबा महमूदुन आलिम, मुसीबा यानी गुमान किया गया महमूद को आलिम, किसने किया ये नहीं माना। तो हमने जो है पढ़ा मादा और वजन, यानी अरबी जबान में तकरीबन तमाम कलमात की बुनियाद एक से हरफी मादा होता है। जैसे फा एन लाम से जो है फाइल मफूल फेल बनाते हैं, ये जिस पे अल्फाज बनते हैं उसे वजन कहते हैं, जैसे फाइल मफूल फेल वजन। फेल लाजिम होता है जिसका असर खुद फाइल को हो, जैसे जलासा। फेल मुतदी होता है जिसका असर जो है फाइल की बजाय दूसरे पर हो रहा हो, जैसे दरबा, यानी उसने मारा तो किसी और पे। जुमला फेलिया के अज़ा क्या होते हैं, और इसमिया की होता है मुब्तदा खबर और मुताल्लिक के खबर हो सकता है और ना हो, सिर्फ मुब्तदा और खबर से जुमला मुकम्मल हो जाएगा। जुमला फेलिया में क्या है, फेल फाइल मफूल मुताल्लिक है, इसमें सिर्फ फाइल फेल और फाइल आ जाए तो तब भी जुमला मुकम्मल हो जाता है। लाजिम की मिसालें कैसी, जलसा, और मुतदी की क्या थी, अकला। सवाल क्या करेंगे, किसको, जलसा से सवाल करें किसको, तो ये नहीं है कि किसको बैठा, बल्कि वो बैठने वाला खुद बैठा। अकला से सवाल करें किसको, खाया किसको, तो होगा कि किस चीज को खाया, यानी खाने को खाया, फ्रूट को खाया, अंगूर को खाया, किस चीज को खाया। तो लिहाजा किसका अगर जो किसको का जवाब मिलता है तो मुतदी, नहीं मिलता है तो लाजिम। फिर ये जो है हमने कुछ तज्जिया किया था, करा इब्राहिम अल कुराना फिल बैती में करा जो है वो फेल है, इब्राहिम जो है वो फाइल है, कुराना जो है वो नस्ब की हालत में है, तो लिहाजा ये मफूल है। फिल बैती जो है ये मुतल्लिक के फेल है, जो लाजमी नहीं होता, मुतल्लिक फेल फेल के बारे में वजाहत कर रहा हूँ। तो जुमला फेलिया में मुरक्कबात हमने कहा क्या इस्तेमाल होते हैं, मुरक्कब तौसीफी आ सकता है, जैसे तलब अल उस्ताज़ सालिह। इसी तरह मुरक्कब इजाफी आ सकता है, दरबा वलदुल हारद। मुरक्कब इजाफी का एराब सिर्फ मुदाफ पे ज़ाहिर होता है। मुरक्कब इशारी जो है वो हो सकता है। मुरक्कब जारी जो है फाइल या मफूल बनकर नहीं है। ये जो हमने अब तक पढ़ा था उसकी दोहराई हो गई।
جملہ فعلیہ میں ضمائر میں ہم نے دیکھا تھا ضمائر منفصلہ جب آتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، جیسے ہوا، ہم، انتا۔ ضمائر متصلہ میں منصوبہ آتے ہیں، جیسے ہو، ہا، کا، نا۔ اور اگر وہ آئے ہیں منفصل تو پھر ایا کے ساتھ آتے ہیں، ایا ہو، ایو، ایا ہا، ایا ہم، ایا کا وغیرہ۔ اور یا پھر جڑ کے آئیں گے، جیسے دربہ، دربتوں کا۔ اور مخاطب کے لیے جو ہے فعلتم کے ساتھ ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، اور نصرتم کے ساتھ ہو کی ضمیر، یعنی فعل کے ساتھ ایک ایکسٹرا ضمیر آتی ہے، وہ فعل کا حصہ نہیں ہوتی۔ فعل اپنا فاعل اس کے اندر اپنا خود رکھتا ہے، جیسے نصرہ ہو، نصرہ میں فاعل خود ہے، ہو جو ہے علیحدہ ضمیر ہے۔ نصرہم، نصرہ میں فاعل جو ہے ہم موجود ہے، وہ اس کا ایکسٹرا ضمیر ہے۔ یہ ایکسٹرا ضمیر جو ہے جو کہ آتی ہے، اور یا کے ساتھ جو ہے نی کا اضافہ کرتے ہیں، اور تم کے ساتھ جو ہے واو کا اضافہ کرتے ہیں، نصرتمونی، واو کا اضافہ ہو۔ تو ماضی کی اقسام کیا تھی؟ ماضی بعید، کانا اور جو ہے ماضی آئے گا کانا ذہابہ۔ ماضی قریب قد کے ساتھ ماضی، جیسے قد ذہابہ۔ ماضی استمراری کانا کے ساتھ مضارع، جیسے کانا یکتبو۔ ماضی شکیہ اس میں یکونو پلس ماضی، جیسے یکونو کتبہ۔ اور اس کی ایک ہوتی ہے لعلہ کے ساتھ بھی آتا ہے، لعلہ اور اس کے ساتھ اسم اور فعل ماضی، اور جو اسم آئے گا وہ نصب ہوگا، منصوب ہوگا۔ لعل طالبہ کتبہ۔ مستقبل یعنی شکیہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں لعلہ کے ساتھ اسم اور فعل مضارع آتا ہے، جیسے لعل طالبہ یکتبو، اور پھر بعض اوقات ضمیر اور مضارع آتا ہے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں کم جو ہے وہ اسم کی جگہ آ گیا، لیکن یہاں یہ جو کم ہوگا یہ کیا ہے؟ یہ نصب کی حالت میں ہوگا، یاد ہے۔ ماضی شرطیہ میں کیا ہے؟ شرط اور جواب شرط ہوتا ہے، یعنی دو افعال ہوتے ہیں، اور لو اور لا کے ساتھ آتے ہیں۔ لو زرعتا لا حسدتا، اگر تو نے بویا ہوتا تو ضرور کرتا۔ لو جو ہے شرط، لا جو ہے جواب شرط کے ساتھ۔ ماضی بعید کیا ہوتا ہے؟ اس میں لو اور کانا اور ماضی ہوتا ہے، جیسے لو کانا حفظت دروسوں کا لنجاتا، اگر تو اپنے سبق یاد کرتا رہتا، یاد کیے ہوتے تو کامیاب ہوتا۔ اور ماضی استمراری کیا ہوتا ہے؟ اس میں لو پلس کانا پلس مضارع ہوتا ہے، لو کنتا تحفظ دروسوں کا تو لنجاتا، اگر تو اپنے سبق یاد کرتا رہتا تو کامیاب ہوتا۔ ماضی تمنائی یا جو ہے تمنی کیا ہوتا ہے؟ لو کے ساتھ ماضی ہوتا ہے، یعنی لو کانو یعلمون، لو کے ساتھ ماضی شرط والا آ جاتا ہے، یعنی کانا۔ ماضی تمنائی لیتا کے ساتھ بھی آتا ہے، لیتا اور اسم اور ماضی، لیتا زید النجم، یا لیتا کے ساتھ ضمیر آ سکتا ہے، جیسے لیتا، لیتا نی، یا لیتا نی، یا لیتا نی، یعنی یہ یا جو ہے ضمیر بھی آ سکتا ہے اسم کی جگہ۔ ثلاثی مجرد کیا ہوتے ہیں؟ ایسے افعال جس کے واحد مذکر کے ضعیف کے صیغے میں صرف 3 حروف ہو، جیسے ذہابہ، جلسہ، آبادہ، شاربہ، حاسبہ، بعودہ، اور اس پہ 3 جو ہے وہ کیا ہے؟ باب بنتے ہیں، فتحہ، ضربہ، نصرہ، سامعہ، حاسبہ اور کرمہ، یہ 6 جو ہے وہ ابواب ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا۔ ابواب کی ان کی خصوصیت کیا ہے؟ باب فتح جو ہے عین یا لام کرنے پر عام طور پر حروف حلقی ہوتا ہے، اور باب حسبہ میں گنتی کے چاند الفاظ ہیں، استعمال بہت کم ہے۔ باب سمعہ ایسی صفت ہے جو عارضی ہو، جیسے فرحہ خوش ہوا، ظاہر عارضی ہے۔ حزینہ دکھ ہے، غم ہے، عارضی ہوگا۔ باب کرمہ ایسی صفت جو دائمی ہو، مستقل ہو، جیسے حسنہ، شہونہ، یعنی دائمی مستقل ایک چیز ہو۔ اور کانا اور لیسا کے بارے میں چند اہم نکات یہ تھے: کانا ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کانا زید المریض، یکون مستقبل کے لیے ہوتا ہے، یکون الولد ذهاب المدرسۃ الغدا، یعنی لڑکا کل مدرسے جو جائے گا۔ جملہ اسمیہ حال کے لیے استعمال ہوتا ہے، الکتاب علی المکتب۔ کانا کی گردان جو ہے ماضی اور مضارع دونوں کے لیے ہوتی ہے، اور لیسا کی گردان یاد ہے کہ صرف ماضی کے لیے ہوتی ہے، اس کا مضارع اور امر نہیں ہوتا لیسا۔ کانا اور لیسا جو ہے اس کا اسم ہوگا اور خبر ہوگی۔ کانا اور جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے منصوب ہے کی بجائے تھا کے معنی دیتی ہے، لیسا اور جملہ اسمیہ میں خبر منصوب، خبر بھی، اور جو ہے خبر جو ہے وہ مجرور ہوتی ہے۔ کانا اور لیسا میں اس میں ظاہر جو ہے پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ کانا کی گردان یہ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتما، کنتم۔ اس میں دیکھیں یہ پہلے 5 صیغے جو ہیں ان میں پیش نہیں ہے،
زبر کے ساتھ ہے گدا. کانا کانا کانو کانت کانتا. کننا میں پیش آتا ہے تو آخر تک جو ہے کننا چلتا ہے. کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتنا کننا. اب یہ کننا اور کننا میں فرق ہے. کننا جب آپ کہتے ہیں وہ ہے مؤنث جمع, اور کننا الف کو تھوڑا سا کھینچنا پڑتا ہے. کننا پھر یہ جو ہے متکلم جمع کے لیے ہوتا ہے, یعنی ہم تھے. اسی طرح لیسا کی ماضی کی گردان ہوتی ہے لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستا لستما لستم لستی لستما لستنا لستم لسنا. لسنا غائب جمع مؤنث اور لسنا متکلم جمع, دونوں میں نون کی آواز ہے, اس لیے یہ نا اور نا جو ہے اس کا فرق کرنا ہے. لسنا اور لسنا, نا میں الف کی آواز جب لائیں گے تو یہ متکلم جمع کا ہوگا. تو لیسا کی یہ پرانی مثالیں ہیں. وقالت یہود لیست النصارى علی شیء لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. پرانی مثالیں تھیں. اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سبق اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبق پورا ہوا. آپ کا اگر کوئی سوال ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں. بیسیکلی آج کا سبق جو ہے دہرائی تھی, اور فعل ماضی کی اقسام 6 جو ہے وہ ہم نے پڑھنی تھی, وہ ہم نے پڑھی بھی اور ان کو دہرا بھی لیا. اور اس سے پچھلے اس بات میں جو اہم چیزیں تھیں ان کو بھی ہم نے آج دہرا. اس لیے اس میں تفصیل میں نہیں گیا, اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن میں نہیں گیا, کیونکہ وہ ساری چیزیں پڑھائی ہوئی تھی. اور ماضی کا بھی جو پڑھایا وہ ہم نے اسی سبق کو دہرا بھی لیا, اس لیے اس پہ بھی ہم نے سہمت ہے. بس یہ یاد رکھیں ماضی کی جو قسمیں ہیں ان میں کانا قد کا استعمال ماضی کے ساتھ آتا ہے, پھر جو ہے وہ مضارع کے ساتھ آتا ہے کانا کا, اور ساتھ میں جو ہے پھر استمراری کے اندر اور جو ہے وہ مضارع آ جاتا ہے, اور ساتھ میں پھر جو ہے تمنائی اور جو ہے شکیہ آ جاتی ہیں, اور شرطیہ. شرطیہ میں ہمیشہ 2 فعل ہوتے ہیں اور 2 لفظ لو اور لا ہوتا ہے, اور جبکہ تمنائی میں لیتا یا لعلہ اس طرح ہوتا ہے. یہ اگر آپ اس کی سمری یاد کر لیں تو آپ کو ترجمے کے اندر آسانی ہوگی کہ کہاں پہ ماضی بعید, کہاں پہ ماضی قریب, کہاں پہ ماضی شکیہ, کہاں پہ تمنائی, کہاں پہ شرطیہ, اور کہاں پہ استمراریہ آ گیا. یہ 6 قسمیں ہیں, ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ تھا. انشاءاللہ اگلے لیسن سے ہم جو ہے فعل مضارع شروع کریں. تو آئیے اختتامی دعا کی طرف چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامة انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.